بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے مسائل اور اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 76 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے خرید و فروخت کے احکام۔ یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بیچتے ہیں، تو ان کا خریدنا، ان کا بیچنا شریعت کے اعتبار سے کیا ہے، کس طرح ہے، کون سا سودا جائز ہے، کون سا سودا جائز نہیں ہے، کس طرح ہم خریداری کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم خریداری نہیں کر سکتے، معاملات کس طرح سے طے کرنے چاہیے، یہ ساری چیزیں خرید و فروخت کے معاملات میں آ جائیں گی۔ اس میں کافی وسعت ہے اور اس میں تجارت کے تمام اصول و رموز جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں کہ معاملات کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا نیا ٹاپک ہے، گزشتہ درس میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آخری سبق اور آخری مسئلہ پڑھا تھا۔ آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ سبق شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2012، ایک تاجر کے لیے مناسب ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں جن مسائل کا عموماً سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے احکام سیکھ لے، بلکہ اگر مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کسی واجب حکم کی مخالفت کرنے کا اندیشہ ہو تو مسائل سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ کریں گے کوئی تاجر ہے، کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، اس کے لیے عموماً یہ مسائل اس کے سامنے اس کی روزمرہ زندگی میں ظاہر ہے کہ جو خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کو مسائل تو آتے ہوں گے، تو ضروری ہے اس کے لیے جو مسائل روزانہ اس کے سامنے آتے ہیں ان کو سیکھ لے۔ اسے چاہیے کہ ان مسائل کو سیکھ لے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ میں صحیح خرید و فروخت کر رہا ہوں یا کہیں میں خرید و فروخت اور تجارت کے چکر میں کہیں میں کسی حرام میں مبتلا تو نہیں ہو رہا یا کوئی واجب مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہا۔ اس وجہ سے اس کے مسائل اسے سیکھنے چاہیے۔ اچھا، کرے گا اگر مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے، پہلے تو اسے مسائل سیکھنے چاہیے، لیکن اگر مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کسی واجب حکم کی مخالفت کرنے کا اندیشہ ہو تو اب مسائل صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سیکھنا لازم ہو جائے گا، لازم و ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس سے کوئی واجب چھوٹ نہ جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص خرید و فروخت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکام سیکھے، اور اگر ان احکام کو سیکھنے سے پہلے خرید و فروخت کرے گا تو باطل یا مشتبہ معاملہ کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑے گا۔ کریں گے وہ مسائل نہیں سیکھتا خرید و فروخت کے
احکام نہیں جانتا اور جا کر اس نے ڈائریکٹ تجارت شروع کر لی، تو اب اگر وہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے باطل اور مشتبہ معاملات میں پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاکت میں پڑے گا۔ اب ہلاکت ضروری نہیں ہے کہ ہلاکت کو ہم اس معنی میں لیں کہ وہ مر جائے گا، نہیں، بلکہ وہ ہلاکت سے مطلب یہ ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2013، اگر کوئی مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر یہ نہ جانتا ہو کہ اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا باطل، تو جو مال اس نے حاصل کیا ہو اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب ایک شخص سودا کر کے آیا ہے، معاملہ کر کے آیا ہے، خرید و فروخت کر کے آیا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جو میں سودا کر کے آیا ہوں یہ شرعی اعتبار سے صحیح ہے یا باطل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو اس نے معاملے سے مال حاصل کیا ہے اسے وہ استعمال نہیں کر سکتا، اور وہ مال جسے دیا ہے اس میں بھی تصرف نہیں کر سکتا، جو مال دیا ہے اس میں بھی وہ تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ مسئلہ سیکھے یا احتیاط کرے اگرچہ مصالحت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ یا تو مسئلہ سیکھے یا احتیاط کرے، اور یہ مسئلہ سیکھنا یا احتیاط کرنا جو ہے وہ مصالحت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی سے صلاح و مشورہ کر لے، مشورہ اور صلاح کر لے، تو اس صورت میں بھی وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر اسے علم ہو جائے کہ دوسرا فریق اس مال کو استعمال کرنے پر راضی ہے تو اس صورت میں وہ استعمال کر سکتا ہے اگرچہ معاملہ باطل ہو۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر سامنے والا شخص جو ہے وہ اسے پتا ہے کہ وہ راضی ہے کہ یہ اپنے مال میں جو اس نے سودا کیا ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے، تو پھر وہ استعمال میں اسے لا سکتا ہے، بھلے معاملہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مالک جو کہ اس چیز کا تھا جو جس نے اس کو چیز دی ہے، جب وہ مالک راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2014، جس شخص کے پاس مال نہ ہو اور وہ کچھ اخراجات اس پر واجب ہوں، مثلا بیوی بچوں کا خرچ، تو ضروری ہے کہ کاروبار کرے، اور مستحب کاموں کے لیے مثلا اہل و عیال کی خوشحالی اور فقیروں کی مدد کرنے کے لیے کاروبار کرنا مستحب ہے۔ اچھا، کہہ رہے کہ مثلا کوئی شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کے اوپر اخراجات کچھ لوگوں کے واجب ہیں، جیسے کہ مثلا اس کے بیوی بچوں کا خرچہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اب ان بیوی بچوں کا خرچہ اس پر واجب ہے تو ان کے لیے مال کمانا، کاروبار کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ کاروبار کرے، مال کمائے اور بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب اس پہ کوئی کسی کے اخراجات جو ہیں وہ واجب ہوں، لیکن اگر کسی کے اخراجات اس پہ واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں، مثلا مستحب کاموں کے لیے مثلا اہل و عیال کی خوشحالی، بیوی بچوں کو خرچہ تو دے رہا ہے لیکن ان کی اور خوشحالی کے لیے، ان کی اور ترقی کے لیے، یا فقیروں کی مدد کے لیے، مثلا وہ چاہتا ہے کہ میں جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی مدد کروں، ان کی کمک کروں، تو کہہ رہے ہیں کہ
اس صورت میں کیونکہ یہ کام مستحب ہے. اب اہل و عیال کو خرچہ دے رہا ہے، یہ تو واجب ہے. ان کی فلاح و بہبود، ان کی ترقی کے لیے، جو خوشحالی کے لیے جو کر رہا ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور فقیروں کو کی مدد کرنا بھی مستحب ہے. جب کام مستحب ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کاروبار کرنا بھی، ان کاموں کے انجام دینے کے لیے کاروبار کرنا بھی مستحب ہے، واجب یا ضروری نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ خرید و فروخت میں چند چیزیں مستحب شمار کی گئی ہیں. کچھ چیزیں خرید و فروخت میں مستحب ہیں کہ ان کا انجام دینا اچھی بات ہے. سب سے پہلی چیز، فقر اور اس جیسی کیفیت کے سوا جنس کی قیمت میں خریداروں کے درمیان فرق نہ کرے. کہہ رہے کہ اگر بہت زیادہ فقر ہو یا کوئی اور کیفیت ہو تو الگ چیز ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو جنس بیچ رہا ہے اس میں خریداروں میں فرق نہ کرے. مگر ایک خریدار کو ایک قیمت بتائے، دوسرے خریدار کو دوسری قیمت پہ بیچے، اس طرح نہ کرے، بلکہ تمام خریداروں کے لیے اس کا ریٹ ایک ہونا چاہیے، ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ مستحب چیز ہے. دوسری چیز، تجارت کے وقت پہلے شہادتین پڑھے اور معاملے کے وقت تکبیر کہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر تجارت شروع کر رہا ہے، مثلا ہم صبح صبح اپنی دکان پہ جاتے ہیں، یا صبح صبح ہمارا جو بھی کام ہے ہم اگر اس کے لیے جاتے ہیں تو شہادتین پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طرح شہادتین یعنی اللہ و رسول کے گواہی دینا. اس شہادت کو تجارت کے وقت پڑھنی چاہیے. اور معاملہ کے وقت، جب کوئی معاملہ ہو رہا ہو اور اس کا معاملہ طے پا جائے تو تکبیر کہے، اللہ اکبر. یہ مستحب ہے. یہ اسلامی معاشرے کی وہ نمایاں خوبیاں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے. البتہ آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں تقریباً کہیں نظر نہیں آتی. سوم، تیسری چیز، جو چیز بیچ رہا ہو وہ کچھ زیادہ خریدے اور جو چیز خرید رہا ہو وہ کچھ، جو چیز بیچ رہا ہو وہ کچھ زیادہ دے اور جو چیز خرید رہا ہو وہ کچھ کم لے. یعنی جب کوئی چیز بیچتا ہے، مثلا میرے پاس گیہوں ہے، گندم ہے، میں گندم بیچ رہا ہوں. کوئی مجھ سے 1 من گندم لینے آیا، میں نے اس کا وزن کیا، 1 من پورا کر کے تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دینا چاہیے، تھوڑا سا زیادہ دے دینا چاہیے. اور جب میں چیز کوئی خرید رہا ہوں تو مجھے اس سے تھوڑا سا کم لینا چاہیے. اگر میں اس سے لینے کے حوالے سے، اگر وہ خود دے رہا ہے مثلا وہ تول کے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ زیادہ کر دے.
البتہ میں اگر لے رہا ہوں، میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کو ناپ کے تول کے لے رہا ہوں تو میں اس سے تھوڑا کم کر لوں۔ اچھا، یہ کم اور زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہمارے پاس کسی کے حق میں سے کچھ نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی چیز اس کے حق میں سے رہ گئی۔ ہاں، البتہ ہو سکتا ہے کہ میری چیز اس کے پاس بھلے کچھ چلی جائے، یہ وہ معیارات ہیں، یہ مستحب ہے، واجب چیز نہیں ہے، البتہ یہ وہ معیارات ہیں کہ جو انسانی معاشرے کی پہچان ہے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، نہ کہ حیوانوں کا۔ چہارم، چوتھی چیز، اگر کوئی شخص سودا کرنے کے بعد پشیمان ہو کر اس چیز کو واپس کرنا چاہے تو واپس لے لے۔ مثلا میں کسی دکان پہ گیا، کوئی چیز میں نے خریدی، سودا ہو گیا، میں خریدنے کے بعد پشیمان ہو گیا کہ اوئے مجھے یہ چیز تو نہیں لینی چاہیے تھی۔ اب اگر میں چاہوں کہ اس دکان والے سے کہوں کہ میں یہ چیز واپس کرنا چاہتا ہوں تو اس دکان والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چیز مجھے واپس کر دے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی کچھ لوگ عمل بھی کرتے ہیں، البتہ وہ طریقہ اسلامی ہماری مارکیٹ میں، ہمارے بازاروں میں بہت ہی کم ملتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔